کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی تصویر دیکھی جو ایک لمحے خواب لگے اور اگلے ہی لمحے ڈراؤنا خواب؟ ایک ایسا باغ جہاں رنگ، خوشبو اور زندگی کی رعنایا تو ہیں، مگر پس منظر میں ایک انجانا خوف بھی سانس لیتا ہے۔ یہی کیفیت انور سجاد کے ناول خوشیوں کا باغ میں ہے، ایک کہانی جو سیدھی لکیر پر نہیں چلتی بلکہ علامتوں اور استعاروں کی بھول بھلیوں میں کاری کو ساتھ لیے پھرتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قلم کا سفر، جہاں ہم اردو ادب کے شاہکاروں کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے باغ میں قدم رکھنے والے ہیں جو محض سبزہ زار نہیں، انسانی روح کا آئینہ ہے اور ہمارے عہد کی کہانی بھی۔ انور سجاد، ڈاکٹر، مصور، ڈرامہ نگار اور جدید اردو فکشن کے جادوگر۔ 27 مئی 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی تحریروں میں حقیقت اور خواب، سیاست اور جمالیات ایک ہی کینوس پر اترتے ہیں۔ لفظوں کے ساتھ ساتھ رنگ، آواز اور تصویر ان کے طرز اظہار کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اس لیے ان کا فکشن مصوری اور موسیقی کی زبان میں سانس لیتا ہے۔ خوشیوں کا باغ 1981 میں شائع ہوا۔ مصنف نے کتاب کے آغاز میں لکھا کہ یہ ناول 10 اگست 1979 کی دوپہر شروع ہوا اور محض 11 دن بعد 20 اگست کی شام مکمل ہوا۔ گویا ایک یکسوئی اور وجدانی بہاؤ میں لکھی گئی تحریر۔ انور سجاد کے مطابق کہانی استعاراتی ہے۔ اس کی تخلیقی پشت پر ہائرا نیمس بوش کی مشہور پینٹنگ دی گارڈن آف ارتھلی ڈے لائٹ ہے۔ 3 حصوں پر مشتمل یہ شاہکار اپنے تیسرے حصے موسیقی کا جہنم میں وہ دنیا دکھاتا ہے جہاں مسکراتی خوشی کے چہرے پر خوف کی پرچھائی بسی ہوتی ہے۔ یہی متضاد روشنی اور سایہ ناول کے لہجے میں بھی اتر آتا ہے۔ کتاب کے پہلے صفحے پر پہلا لفظ کے عنوان سے 10 لائنوں میں شاید ایک نثری نظم ہے، ایک اکیلی مگر پرعزم آواز جو اظہار کی قیمت، جبر کے خلاف مزاحمت اور تنہائی کی سچائی کو نام دیتی ہے۔ اس کے لہروں میں ناول کی پوری فضا کا اشارہ موجود ہے کہ آگے کا سفر علامتوں، سوالوں اور ہمت سے بھرا ہے۔ میں یہاں ایک ہوں۔ اگر خواہشوں، خیالوں اور لفظوں کو آواز دینا خطرناک ہے تو پھر ساری دنیا ہی خطرناک ہے۔ یہ ابتدا بتاتا ہے کہ خوشیوں کا باغ صرف کسی بیرونی منظر کی داستان نہیں، یہ اندر کے خوف، امید اور آزادی کے تڑپتے سوالوں کا بیان بھی ہے۔ اسی صفحے کے نیچے ایک عورت کا اسکیچ فضا میں انسانی وجود کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ ناول ایک جملے کے ساتھ ہمیں بوش کی پینٹنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ بوش کے خوشیوں کے باغ کا ہر پینل ایک دنیا ہے اور تیسرا پینل تیسری دنیا، یعنی وہ دنیا جہاں ہم رہتے ہیں، پیچیدگیوں، تضادات اور غیر مساوی قوتوں کی دنیا۔ انور سجاد اسی تیسرے پینل کی روشنی میں تیسری دنیا کے تجربے کو پڑھتے ہیں۔ یہاں کردار روایتی سانچوں میں نہیں ڈھلتے۔ ایک طرف وہ عورت ہے جو خود کو دانشور کہتی ہے، الفاظ میں نظریاتی مگر عمل میں متضاد، طنزیہ لہجے میں اس کی فکری سطحیت بے نقاب ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف میں کی بیوی ہے، خاموش، مضبوط اور وفادار، جو اچھے برے ہر حال میں ساتھ دیتی ہے۔ ان دو قطبین کے بیچ مصنف محبت، نظریے اور عمل کے فاصلے ناپتا ہے اور دکھاتا ہے کہ انسان کی اصل پہچان قول سے زیادہ عمل سے بنتی ہے۔ ان کرداروں کے پردے میں انور سجاد ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ سماج میں کچھ چہرے نظریے کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں مگر مقصد ذاتی مفاد ہوتا ہے۔ طاقتور طبقہ انقلاب اور اصلاحات کے خوشنما نعروں کے پیچھے اپنے فائدے ڈھونڈتا ہے، نتیجن معاشرہ عدم مساوات، بے سمتی اور اخلاقی زوال کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ محض ایک ملک یا قوم کی کہانی نہیں، پوری تیسری دنیا اس تجربے کی زد میں ہے۔
خوشیوں کا باغ کی ساخت غیر روایتی ہے۔ آپ کو کہیں سیاستدان کی تقریر سنائی دیتی ہے، کہیں مذہبی وعظ، کہیں مداری کا تماشا، کبھی ذاتی خط اور کبھی کرداروں کی داخلی آواز۔ ان سب کو روایتی تسلسل میں باندھنے کے بجائے مناظر کی ترتیب کے انداز میں ایک ساتھ رکھا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فریم مل کر پوری صورتحال کی ایک بڑی اور گہری تصویر بنا دیتے ہیں۔ یوں قاری محض کہانی نہیں پڑھتا بلکہ ایک تجربہ حاصل کرتا ہے۔ خوشی اور خوف کا جمود۔ بوش کی پینٹنگ کی طرح یہاں بھی رنگ اور اندھیرا ساتھ چلتے ہیں۔ کسی منظر کی رعنائی اگلی ہی موڑ پر بے نام تشویش میں بدل جاتی ہے۔ حسی تفصیلات، آواز، خوشبو، لمس کی مناظر سینما کی فلم کی طرح چلتے ہیں اور قاری خود کو ایک زندہ کینوس کے بیچ پاتا ہے۔ سماجی طنز، خطبوں، تماشوں اور نعروں کے ذریعے طاقت کے چہروں پر سے نقاب اٹھتا ہے۔ اندرونی مکالمہ، میں کی آواز ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ اصل جنگ باہر کم اندر زیادہ لڑی جاتی ہے۔ یہ ناول بتاتا ہے کہ خوشی کوئی یک رنگی کیفیت نہیں، یہ روشنی اور سائے کا امتزاج ہے، جہاں پہچان، ذمہ داری اور سچائی کے بغیر مسکان صرف نقاب رہ جاتی ہے۔ خوشی کی بصیرت، دکھ کو سمجھے بغیر خوشی کی گہرائی نہیں ملتی۔ زندگی کی حقیقت، باغ صرف پھولوں سے نہیں کانٹوں سے بھی بنتا ہے اور انہی کانٹوں سے راستہ نکلتا ہے۔ قبول تضاد، حقیقی سکون تب آتا ہے جب ہم زندگی کے تضادات کو سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، تب ہی اندر کا باغ سچ میں کھلتا ہے۔ اگر یہ علامتی سفر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور قلم کا سفر سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور ادبی شاہکار کے پردے اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے دل کے باغ کی حفاظت کریں۔